لے بیچ ان کے اپنے اوپر حج کرنا کس طرح لازم کر لے گا؟ یعنی احرام باندھ لے. فلا رفثا، اب کسی قسم کا کوئی گناہ، کسی قسم کی کوئی خسر پھسر، ولا فسوقا، اور نہ کوئی ایمان کے خلاف کوئی بات کرنا، کوئی کام کرنا، اور نہ کوئی جنگ جدال لڑائی کرنا حج کے مہینے میں. وما تفعلوا من خیر، جو کچھ کرنا چاہو اچھائی کرو، اور جو اچھائی کرو گے تو اللہ ہی اس کو جانتا ہے. راستے کا خرچہ ضرور اپنا بنا لیا کرو. تزودو، کیوں؟ بہترین جو خرچہ ہے وہ تقوی ہے. باقی پیسے بھی ہوں مگر اصل خرچہ تمہارا سفر کرنے کے جواز کے لیے تو تقوی ہے. ورنہ پیسوں کا رقم کا انبار ہو، دل میں تقوی نہ ہو تو اس حج کرنے کا فائدہ کیا اور پیسے خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟ واتقون، خلاصہ کلام یہ ہے واتقون، میری مار سے بچ کے رہو سمجھدارو، یعنی ایسا کام نہ کرو جس میں میری ناراضگی ہو. لیس علیکم جناح، اچھا ایک شبہ یہ تھا کہ میاں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جو آدمی حج پہ جائے وہاں کوئی دنیا کا کاروبار نہ کرے، دنیاوی کام قطن نہ کرے، بلکہ تجارت بھی کوئی نہ کرے. یہ رسم چلی آ رہی تھی. کیوں؟ اگر تجارت کرے گا یا کوئی وہاں خرید و فروخت کرے گا تو اس کی وہ خالص عبادت نہ رہی. اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ رسم بری تھی، اچھی رسم نہیں تھی، بلکہ تجارت بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو. بلکہ گھر سے آدمی جا رہا ہو تو راستے کے اندر ہی اس کا ارادہ کر سکتا ہے کہ میں حج بھی کروں گا اور تجارت بھی بالکل کر سکتا ہے. نہیں تم پہ کوئی حرج کہ وہ تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب سے. پس جب کہ تم افضتم من عرفات، جب تم واپس لوٹو نا عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر یاد خوب کیا کرو اللہ کو مزدلفہ کے پاس. مزدلفہ کے پاس یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس اللہ کریم کو، کما ہداکم، چونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ کی ہدایت کے بدلے میں تم شکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ کاف تعلیلیہ. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقینی بات ہے کہ تم اس اللہ کی ہدایت دینے سے پہلے نرے گمراہ تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اب از راہ تکبر مزدلفہ ہی میں نہ رہ جایا کرو، بلکہ افیضوا من حیث افاض الناس، واپس لوٹے کرو من حیث افاض الناس، جیسے واپس لوٹتے ہیں لوگ، تم بھی واپس لوٹایا کرو. واستغفر اللہ، خامخواہ غرور اور نخوت اگر کبھی کسی وقت دل میں آ رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. ان اللہ غفور رحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب کہ پورا کر لو تم مناسککم، افعال حج کو، تو پھر ایسا نہیں کہ تم پھر چلو اب تو فارغ ہو گئے ہیں، اب کبڈی کھیل لیں یا ٹی پارٹی بلا لیں یا کہیں تماشا دیکھ لیں یا آؤ گاجا باجا کی طرف چلے جائیں، فلاں ہو جائے. نہیں، فاذکروا اللہ کذکرکم آباکم، پھر اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح ذکر کرتے تھے تم پہلے اپنے آبا اجداد کو. یہاں عرفات میں میلے کے موقع اپنے باپ دادے کی تعریفیں کیا کرتے تھے. او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ
کریم کی تعریف توحید بیان کیا کرو. مگر فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، یہاں کرتے ہوئے جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو. سب سے زیادہ ذکر آتا ہے نا اللہ کا تو اللہ سے دعائیں مانگنے کے اندر آتا ہے، کیونکہ آدمی اپنی ساری کلام میں توجہ ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف رکھتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ دوسرے ذکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو. کیوں؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے دعا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا، ہمیں دے دنیا کے اندر، صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی. مشرک لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ہمیشہ دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں. مگر دوسرے لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا، اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں بھی بہترین ہر چیز، وفی الآخرت حسنۃ، آخرت میں بھی بہترین چیز، بچا کے رکھ ہمیں عذاب جہنم سے. یہی لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا آخرت میں جو کچھ کمایا ہے انہوں نے. اور انتظار میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ہاں ہم نے جو کہا تھا ذکر کیا کرو اللہ کا، تو اب اس کا قاعدہ قانون بتلا رہے ہیں کہ چونکہ ذکر مختلف تھے، دعا مانگنا بھی ذکر تھا، اللہ کی صفات یاد کرنا بھی ذکر تھا، احکام حج ادا کرنا بھی ذکر تھا. اب تمام شعبے جو ہیں ان سے خاص طور پہ حج کے موقع پہ جو شعبے ذکر الہی کے ہیں وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق. یاد کیا کرو اللہ کو بیچ ایام گنتی کے قاعدہ کے مطابق. قاعدہ کون سا تھا؟ وہ 3 جمرے ماننے ہوتے ہیں نا. جمرے کتنے ہیں کل؟ 5. ہاں گول امید کتنے ہیں؟ 3 4 ہیں نا. جمرے کتنے ہیں؟ 4 ہیں نا. 7 ہے. اچھا اور جمرے تو 3 ہے نا بھائی. ہاں 3 ہے. جمرے 3 ہے، مارنا جو ہے 7 مرتبہ ہے نا. اچھی رمی 7 مرتبہ ہے. الجمرات ثلاثۃ والرمی 7. ہاں جمرے فارنے ہیں، یعنی 10ویں 11ویں 12ویں. ٹھہرو نا، 10ویں 11ویں 12ویں ان کے اندر 10ویں کا یہاں ذکر نہیں، اس مقام پہ 10ویں کا ذکر نہیں ہے. 11ویں 12ویں اور 13ویں کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کیا کہیں گے؟ من تعجل فی یومین، جو 2 دن کے اندر اجلت کر کے سارے مار لے کٹھے، فلا اسم علیہ، تو کوئی حرج نہیں اس پہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ. ومن تأخر، اور جو 3 دن تک مؤخر کر لے اور 3 دن سارے مار لے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. مگر دل کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے. لمن اتقا، یعنی دوسرے ایسے افعال اور اعمال سے بچ کے رہے
جو اعمال اور افعال اس کی حج کو نقصان نہ دے جائیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ڈرو اللہ سے، جان رکھو کہ تحقیق تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ہاں جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ. بعض لوگ ایسے خبیث ہوتے ہیں کہ ان کا قتل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ان پہ رعایت کر دیں. نہ، جب جہاد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہو تو ایسے موقع پہ اس قسم کی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے لوگ، خوشامتی لوگ، وہ تو عام طور پہ منافق قسم کے ہوتے ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے آ کے کوئی نہ کوئی اچھی بھلی عادت دکھاتے ہیں تم کو، تاکہ تم ان کو سمجھو یہ مسلمان ہیں اور اسلامی باتیں کرتے ہیں. اس کی زبان چلتی ہے یوں جس طرح تلوار پانی میں چلتی ہے، اور کہیں مغالطے میں نہ پڑ جاؤ نا، اس لیے خیال کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے بھا جاتا ہے آپ کو اس کا بول حیاتی دنیا میں، اس کی باتیں آپ کو بڑی چٹخلی لگتی ہیں، بڑی اچھی. اور پھر ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ یشہد اللہ علی ما فی قلبی. ساتھ قسم بھی کھا کے کہتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے. حالانکہ الد الخصام، وہ ناحق جھگڑالو، ضدی جھگڑالو ہوتا ہے. وہ پیارے پیارے انداز سے آپ کے ساتھ مسئلے میں جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے. مسکراتا بھی رہے گا، ساتھ ساتھ قسمیں بھی اٹھاتا رہے گا. خدا کی قسم ہم آپ کے غلام ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے غلام ہیں، قرآن کی مار پڑے ہم آپ کے غلام ہیں. مگر جی یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ جی ہم تو بالکل آپ کے مذہب کے ہیں، مگر یہ اتنا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے مردے سنتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سنتا نہیں ہے. جی ہم تو ہیں تو آپ کے غلام بالکل. اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ کی ہم پہ مار پڑے، انشاءاللہ ترک مرو تھی چھو ہے، اللہ کی مار پڑے ہم پہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں تو. کیوں بادشاہ؟ ہمیں صرف یہی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، کبھی شادیاں آ جاتی ہیں، کبھی فوج میں جانا ہوتا ہے، وہاں گوشت اگر ہم انکار کر دینا تو وہ ہم پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھاتے. بہرحال مشرک کی ذبیحہ والا یہ ذرا مشکل ہے، کوئی گنجائش آپ نکال دینا. ویسے واللہ باللہ ثم تاللہ ہم بالکل آپ کے مذہب کے ہیں، بالکل ہم اس کے خلاف نہیں کرتے، پر کیا کرے جی مجبوری ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی بزرگ ہیں. یعنی یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اپنے دل پہ، دل کی سچائی پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کے ذات کی قسم کھاتا ہے. وہ الد الخصام، حالانکہ وہ بڑے پیارے انداز میں اندھے جھگڑے کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے ہٹ کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے، دوڑ پڑتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد مچائے اس کے اندر، شرک پھیلاتا ہے، بدعتیں پھیلاتا ہے. لو جی لو، بادشاہ کسی کو کیا کہے گا؟ میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں. وہ خاموش ہو گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ 11ویں شریف کھانے کی اجازت ہو گئی ہے. بادشاہ اور کسی کو کیا کہے گا؟ لو جی لو. ان کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی بالکل سکی لکڑ بن جاتا ہے، نہ کوئی شا کھانے دیتے ہیں، نہ 11ویں، نہ حلوے، نہ مانڈے، نہ ریوڑی، نہ تلونگڑی، نہ کڑاکا، نہ پھلی، نہ تھگڑی، نہ ٹاکی. یہ تو ہر چیز بالکل کلوز کرتے ہیں. بس آئندہ کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. لیفسد فیہا، فساد مچاتا ہے پھر ساری زمین میں. لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں اسلام کی طرف ان کو بھی دور بھگاتا ہے سور کا بچہ. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ہلاک کرتا ہے، کھیتیوں کو بھی برباد کرتا ہے، نسلوں کو بھی. یعنی زانی اور
بدکار بھی سرے کا ہے، بدماشیاں بھی شروع کر دیتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، حالانکہ اللہ تو ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے؟ کون تھا نہیں، کون ہیں؟ ہاں، بعض لوگ منافقین میں سے تھے نا۔ میں یوجبو کا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے نا جو منافقانہ طور پہ اسلام کا رٹا لگاتے تھے، اور حقیقت میں نبی علیہ السلام کی محفل سے واپس جا کے پھر یہ سارے خون خرابے کرتے تھے تو وہ حقیقت میں مشرک، منافقانہ طور پہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ اور اگر نام پوچھے تو ایک آپ کا چچا تھا۔ جی جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ اتق اللہ، وہ حیا کر اللہ کا، ڈر اللہ سے، تو اخذتہ العزت بالاسم، اس کو پکڑ لیتی ہے وہ حمیت اور عزت اپنی رٹا ہوا بالاسم، ناحق گناہ کے ساتھ الٹا اکڑ جاتا ہے، ناک بھون چڑھاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، پس کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم، ولا بئس المہاد، بہت گندا ہے بچھونا ان کا، ان کی آرام گاہ۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یشری نفسہ، بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، کہتے ہیں ہماری جانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر پھر اللہ بھی بڑی شفقت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حکم تو جہاد کا ہے مگر اصلاح مومنین ہے، یہ اصلاح مومنین فی مسئلۃ الجہاد، وہ ایسا ہے کہ کئی لوگ تو ذوق قلب کے ساتھ ایمان تو قبول کر چکے تھے، مومن تو تھے مخلص، مگر باوجود مخلص مومن ہونے کے وہ جو پہلی کچھ چیزیں تھیں نا یہود و نصارہ کے اندر، اہل کتاب کے اندر مشہور، وہ جب وہاں سے اہل کتاب ہونے کے بعد جب ایمان لائے نا، تو کچھ وہ رسمیں اور وہ رواج بھی ساتھ لائے تھے جو اس وقت کیا کرتے تھے اہل کتاب ہونے کی حالت میں، اور ان کو چھوڑتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ یہ کام ضروری تھے، اور ادھر جو ہے ابھی تک منع نہیں اس کے بارے میں آیا، اس لیے ان کو فرض اور واجب کی طرح ضروری کیا کرتے تھے۔ مثلا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھا، اہل کتاب میں سے تھا، یہ مسلمان ہو گیا، مگر وہاں کی ایک رسم جو ہے بھائی اونٹ کا گوشت، انہیں ساری زندگی وہ کہتے تھے میں نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ تورات میں اسی طرح تھا بھائی اونٹ کا گوشت جو ہے نہیں کھانا، ہمارے اندر چونکہ یہ مروج تھا اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح دوسرے کئی لوگ جو ادھر سے آئے تھے اہل کتاب میں سے ہو کے، بعض رسمیں اس قسم کی وہاں سے لائے تھے جن رسوم کو وہ ضروری سمجھتے تھے ادا کرنا، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے والی رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے مکمل طور پہ داخل رہو، یہ نہیں کہ کچھ حصہ ادھر کا اور کچھ حصہ ادھر کا تم لے کے رہو، نہیں، ایمانداروں داخل ہو اسلام میں کافتن مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو وہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیچھے چلو قدم شیطان کے، انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم، اگر پھر بھی تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلم کھلی دلیلیں، تو پھر یقین رکھو تحقیق اللہ تو پھر زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ چلو جناب، اب آگے ہے جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی لڑائی کا وقت آ گیا ہے، اب مشرکین کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب وہ لوگ بجائے اس کے کہ فوری طور پہ قبول کر لیتے، الٹا آگے سے کوئی عذر بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی معذوری پیش کر رہا ہے، آثار باردہ کے ذریعے وہ اپنا جی چھڑانا چاہتے ہیں، گلو خلاصی کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جہاد کرنے سے ہم بچ جائیں، کبھی کوئی عذر کبھی کوئی عذر کرتے ہیں، ان کے لیے تخویف ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اب بھی ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہی نہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ اپنی جانیں بھی نہیں کرتے، مال بھی نہیں کرتے، اور عذر بہانے بناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم چاہتے کیا ہو، کب نکلو گے؟ حال ینظرون، نہیں انتظار کر رہے اب تو مگر اسی بات کی کہ آ جائے خود چل کے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے کے اندر، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور پھر ان کا سارا دھندا ہی ختم کر دیا جائے۔ سوائے اس کے اور کون سی صورت ہے جو ان کے لیے پیش کی جائے؟ کیونکہ سارے بہانے، ساری حجتیں ہم نے ان کی ختم کر دی ہیں، آیات نازل کر دی ہیں، سمجھا دیا گیا ہے، اب بھی یہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ اب اسی چیز کی انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ خود اللہ چل کے آ جائے ان کے پاس اور فرشتے آ جائیں۔ ان پلیتوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر فرشتے خود چل کے آ گئے تو ان کا کام ہی سارا ختم کر کے جائیں گے، پھر ان کو دعوت تو نہیں دینے کے لیے آئیں گے۔ قضی الامر، ختم کر دیا جائے گا ان کی زندگی کا معاملہ اور ان کو دھر لیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے سب کے سب معاملات۔ جہاد نہ کرنے والوں کے کا ایک مثالی نمونہ، سل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیلیوں سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنیاں دی ہیں ہم کو آیت بینہ، روشن دلیلیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بھی تبدیل کرے اللہ کی توحید کے دلائل کو شرک کے ساتھ، کیونکہ توحید اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کے بدلے شرک کمائے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ پہنچ جائے اس کے پاس، ان اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ بھی سخت مار دینے والا ہے۔ تزہید من الدنیا، ترغیب الی الآخرت، اور مشرکین کے شبوں کا جواب بھی، کٹھے تینوں مقصد ہیں۔ زین للذین، خوش نما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے حیاتی دنیا کو، اسی لیے یسخرون من الذین آمنوا، مذاق کرتے ہیں ایمانداروں پر اور ان لوگوں پر جو متقی ہیں، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ اوپر والے غالب درجے کے ہوں گے دن قیامت کے ان پر، حالانکہ یہ تو آج دنیا میں نیچا دکھاتے ہیں ان کو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کان الناس امۃ واحدہ، ترغیب علی الجہاد، کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی دین شریعت پر۔ امت کے لفظ امت کے کئی معنی آتے ہیں نا،
تقریباً 11 معنی ہیں، وہ عنقریب وہ مشکلات قرآن کے سلسلے میں آپ لکھیں بھی. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی دین پر، سارے موحد لوگ تھے، ایک ہی جماعت تھے ساری کائنات میں. پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اتارا ساتھ اس کے کتاب کو حق سچ کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب درمیان لوگوں کے بیچ ان مسائل کے جن کا اختلاف ڈالا ہوا ہے انہوں نے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ نہیں اختلاف کیا تھا اس دین کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں، صرف آپس میں ضد کی وجہ سے. پس ہدایت کر دی اللہ نے ایمانداروں کو اس راستے کی جو اختلاف کر رہے تھے بیچ اس کے، یعنی حق کی طرف ہدایت کر دی بے اذن ہی، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ام حسبتم، ترغیب الی الجہاد اور مصائب برداشت کرنے پر ہدایت. کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے بہشت میں، حالانکہ نہیں پہنچی تمہارے پاس واقعی حالت ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. پہنچی ان کو واقعی حالت کیا تھی؟ مستہم البأساء، پہنچا ان کو بہت بڑی بھوکیں، بہت بڑے دکھ. وزلزلوا، کانپے گئے، حتیٰ کہ کہنے لگا رسول اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، یا اللہ متی نصر اللہ، کب آئے گی امداد اللہ کی. تو تم کو بھی کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، اور ان کو بھی اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا. کیا کہا تھا؟ الا ان نصر اللہ قریب. ان کو بھی میں نے کہا تھا اور تمہیں بھی کہیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، ترغیب علی الانفاق، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم. تو فرما دے جو کچھ خرچ کرو گے تم کوئی مال بھی تو وہ ہم بتاتے ہیں کس کے لیے خرچ کرو، والدین کے لیے بھی، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ابن السبیل کے لیے بھی. وما تفعلوا من خیر، اللہ کے بندو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تم وہ مال، اللہ خوب جانتا ہے اس کو. کتب علیکم القتال، حکم قتال پہ تنبیہ، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ طبی طور پہ تمہیں ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم پسند نہ کرو وہ بری ہو. نہ ممکن ہے کہ تم پسند نہ کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے تمہاری مصلحتیں، انتم لا تعلمون، تم کسی حقیقت و مصلحت کو جاننے والے نہیں ہو. یسألونک عن الشہر الحرام، مومن ایک خطرہ کے پیش نظر کہ
شہر حرام بڑی عزت و حرمت والا ہے، اس میں قتال کس طرح کریں گے؟ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر جمادی الثانیہ کی 30 تاریخ سمجھے تھے صحابہ کرام۔ اسی تاریخ کو اتفاقاً ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ بعد میں انہیں جب یہ پتہ چلا، غلطی واضح ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر تو لڑائی لڑنا جو ہے ناجائز تھا، مگر ہم نے تو مغالطے کی وجہ سے اس کو جمادی الثانیہ سمجھ کے اور آدمی کو مار دیا ہے۔ وہ تو غلطی ہو گئی، مگر اب آئندہ کے لیے تو قانون پوچھیں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر اس کی سزا ہے تو کس قسم کی سزا ہے، جزا ہے تو کس قسم کی جزا ہے۔ اس لیے وہ پوچھتے تھے ان الشہر الحرام، شہر حرام کے متعلق، کہ اتنی عزت و حیبت والے جو مہینے ہیں اس کے اندر اگر یہ مشرک کھٹے ٹیٹ کافر مشرک کو اگر مار دیا جائے تو اس کے متعلق حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ قتال فیہ کبیر، صحابیوں اس کے اندر لڑائی لڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو ان کے گھروں سے۔ یہ 4 کام جو ہیں، قتال تو کبیر تھا اور یہ اکبر ہے۔ قتال تو کیا تھا؟ کبیر تھا۔ یہ 4 کام جو ہیں یہ اکبر ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک والا فتنہ جو ہے، 5ویں علت شرک والا۔ پہلی علت کیا تھی؟ صد عن سبیل اللہ، دوسری علت کفر بہ، تیسری علت مسجد حرام، چوتھی علت اخراج اہلہ، اب 5ویں علت والفتنۃ اکبر من القتل۔ اور کوئی علت بھی نہ ہو تو صرف یہی شرک جو ہے یہ ایسی علت ہے کہ تمام علتوں سے بڑی علت ہے۔ لہذا حرمت والا مہینہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، مگر دیکھنا یہ ہے حرمت والا معاملہ زیادہ ہے یا شرک والا معاملہ زیادہ ہے۔ جب یہ 5 علتیں اس میں ہیں تو ان علتوں کے ہوتے ہوئے ان کا قتل کر دینا یہ سب سے اونچا مسئلہ ہوگا۔ لہذا اجازت ہے، خوب دبا کے رکھو۔ ولا یزالون یقاتل، اب 6ٹھی علت بھی ہے ان سے لڑنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں وہ کافر مشرک لڑتے تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، حتیٰ کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگرچہ وہ طاقت رکھیں تو۔ ان کا رات دن کا ارادہ منصوبہ یہی ہے کہ ہم ان کو مٹائیں گے، اسلام کو مٹائے بغیر ہم چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے تم ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ وہ تو ہمیشہ یہی کو چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وَمَن يَرْتَدِدْ، کیا مطلب؟ اتنی علتوں کے باوجود پھر بھی کوئی شخص تم میں
یہ سوچنے لگے کہ یار خواہ مخواہ کی شرارت پڑتی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے جہاد کرتے نہیں ہیں، یہ شرارت پڑتی ہے خواہ مخواہ، سکون اور امن بھی خراب ہوتا ہے، علاقہ اور معاشرہ بھی خراب ہوگا، کچھ تو خون شروع ہو جائے گی، اس لیے ہم خاموش بیٹھ کے زبانی اللہ کی بس توحید کو بیان کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر ان حالات اور علتوں کے ہونے کے باوجود بھی تم جہاد سے جی کترانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی عبادت کا بہانہ کیوں نہ بناؤ گے تو بن جاؤ گے کون؟ پھر وہ تم کیا بن جاؤ گے؟ پھر خیر سے مرتد بھی بنو گے۔ پھر یہ نہ خیال کرنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، امام المشرکین بن رہے ہیں، خطیب الاسلام بن رہے ہیں، شمس الفجار بن رہے ہیں۔ پھر یہ نہ سمجھنا من یرتد منکم عن دین ہی، جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ باقی سبحان اللہ مومنوں کے لیے بشارت، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اور واللہ غفور الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں یہ آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، قمار بازی کے متعلق، کہ اس کے متعلق جناب اس میں کوئی مالی بدنی فائدے تو ہوتے ہیں، لہذا اس کی اگر گنجائش ہے تو وہ کچھ واضح طور پہ بیان ہو جانا چاہیے، بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ فرما دیں بیچ ان دونوں کے اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیاوی فائدے بھی ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، مگر اسمہما اکبر من نفعہما، بوجھ ان دونوں کا یہ بہت بڑا ہے ان کے نفع سے۔ یہ جوئے اور شراب خوری میں جو نفع لوگ بتاتے ہیں، ابو علی سینا نے اس لیے لکھا ہے نا اپنے مقالات میں، ابو علی سینا نے، کہ جس آدمی کے لیے طبیعت کا نشاط نہ ہوتا ہو نا، تو اگر اس خاص طریقے سے شراب کو استعمال کرے تو وہ کبھی بڈھا بھی نہیں ہوگا اور بے چین بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ سرور اور چین اور لذت کے ساتھ رہے گا۔ یعنی بدنی فائدے یہ لوگ بتلاتے ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے، ابو علی ابن سینا، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا موحد تھا۔ شفا، کتاب الشفا اس کی میں نے پڑھی ہے، سبقن بھی پڑھی تھی کچھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی موحد ہے مگر کافر موحد ہے، یعنی یہ نبیوں کو نہیں مانتا، نبوت کا قائل نہیں، یہ نبوت کے قائم مقام عقل کو دخیل بناتا ہے کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بشر جتنی ترقی کر سکتا ہے اتنا فرشتہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عقل کے تقاضے کے مطابق اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں دیکھنے والا وہی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، یعنی موحد ہے مگر کافر موحد ہے۔
وہ کہتا ہے عقل جو کچھ کام کر سکتا ہے اتنا رسول کام نہیں کر سکتا. جس طرح بدھ مذہب والے کرتے ہیں نا، سکھوں کا جیسے عقیدہ ہے، یہ بھی بڑے موحد ہیں نا سکھ، مگر کافر اس لیے ہیں کہ وہ نبوت کے منکر ہیں. ورنہ جتنی توحید یہ سکھ مانتے ہیں اتنی غالباً ہم تم بھی نہیں مانتے. بڑے کٹر موحد ہوتے ہیں. مگر ان کا جو بڑا تھا گوتم بدھ، وہ یہ آج والے سور نا، یہ تو بابا گرو نانک جو ہے اس کو پوجتے ہیں، آ کے اس کی سیوا کرتے ہیں، اور وہ بل شریف میں بھی آ کے جھکتے ہیں. وہ جو ہندوستان میں بل شریف ہے نا، مزار ہے، دربار ہے، سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں نا مشرک، سارے اس بل شریف کے سائے پہ زندگی گزارتے ہیں. ان کو آزاد کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. مشرک کا تعاون کرنا اور پھر اس کو جہاد کہنا، یہ بھی تو بہت بڑے ڈبل کافر کا کام ہے نا. مسلمان آدمی تو اتنی جرأت نہیں کر سکتا. سب یا وہ مشرک ہیں یا سب قادیانی ہیں، شیعہ ہیں. ان کو چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاد. کہنا چاہیے تھے یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں فساد. وہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اس لیے تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کا اصل شعبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی اسلام کا تشخص ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہے فساد مگر اس کو نام دیتے ہیں کس کا؟ جہاد کا. اس لیے تو اسلام کا شعبہ تو ختم ہو گیا. جیسے سنت کے قائم مقام بدعت ہوتی ہے، ایسے ہی جہاد کے قائم مقام انہوں نے فساد مچایا اور فساد کو نام دیا جہاد کا. جہاد تو کم از کم وہ ہوتا اگر کسی مسلمان قوم پہ ظلم ہو رہا ہو، پھر وہ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، وہ تمہاری منت کریں کہ مسلمانوں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں دین کی وجہ سے کافر، تم آؤ ہماری نصرت کرو. اس وقت مسلمان اگر کرے حرکت تو وہ جہاد بنتا ہے. مگر وہاں تو بلانے والے ہی نہیں ہیں، اور جو بلاتے ہیں وہ سب مشرک ہیں. سب کون ہیں؟ بالکل کھٹے ٹیٹ مشرک ہیں. ایک ہی مسلمان نہیں ہے کشمیریوں میں، سارے کافر ہیں مشرک، اور سب بل شریف کے درباروں کے نیچے پل رہے ہیں. اور یا پھر وہاں وہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، امامت کرنے والے شیعہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے پیچھے سنی ہیں. قادیانی مرزائی امام ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مجاہد ہیں. خدا جانے اگر وہ مجاہد ہیں تو ہمارا حال تو پھر کوئی نہیں، ہم تو گئے سے ہی تھے جہنم میں. اسلام کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے. ہاں یہ لوگ میاں خود لڑتے بھی نہیں، اور جو اللہ کے راستے پہ لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی نہ کوئی روڑا ضرور اٹکاتے ہیں. اس لیے ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے. لہذا ہاں مجھے پتا ہے وہ بات ختم ہو گئی. نہیں ساری کہانیاں تو نہیں نا قرآن میں لکھنے کے قابل ہوتی، بس اشارہ ہوتا ہے، ہو گیا. ہاں اب آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی مقدار خرچ کریں. اللہ کے راستے میں جو آپ کہتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ فرما دیں کہ دفیع شرک کے لیے جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر العفو، ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سب شرک کے خلاف خرچ کر دو. العفو ایک معنی یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ جتنا بچتا ہے، جتنا زائد ہے، وہ سب اللہ کی توحید کی اشاعت پہ خرچ کر دو. فتنہ شرک کو مٹانے کے لیے خرچ کر دو. العفو. دوسرا معنی قل العفو، تو فرما دے
کہ آسانی کے ساتھ جتنا خرچ کرو یہ معافی والا خرچہ ہے، ضروری خرچہ نہیں ہے۔ قول العفو، آسانی کے ساتھ جو خرچ کر سکتے ہو وہ کرو، کوئی اس کی حد بندی نہیں ہے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سوچ بچار کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اصلاحی پروگرام نمبر 3 پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان کے لیے اصلاح کا جو پہلو بھی اختیار کرو خیر وہ بہتر ہے۔ اب ایک صورت یہ بھی ہے، اگر ملا لو ان کو اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں، اپنے کھاتے میں، تو وہ تمہارے دینی بھائی تو ہیں ہی صحیح، مگر ہر ملانے والا کہ یتیم جی آؤ جی تم ہمارے گھر آؤ ہم تمہاری رکھوالی کریں گے، ہر ایسا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا مخلص بھی نہیں ہوتے، بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے پاس مال زیادہ ہے، اس کو طریقے کے ساتھ ظاہری طور پہ ہاتھ اس پہ پھیر کے اور اس کا مال بٹور کے کھائیں گے، اس لیے اس کو اپنے کھاتے میں ملا لیتے ہیں۔ تو سنو، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یتیموں کا بگاڑ کرے اس سے جو یتیموں کی اصلاح کرے۔ اپنے ساتھ اپنے کھاتے میں جو یتیموں کو ملا رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کس غرض کے ساتھ ملا رہا ہے، صرف یتیموں پر اللہ ترسی کر کے ملانا چاہتا ہے اصلاحی پہلو میں، یا ان کا مال بٹورنا مقصود ہے اس لیے ان کا کھاتا اپنے کھاتے میں ملانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو دقت میں ڈال دیتا تم کو، سخت احکام نازل کر کے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب ذو جہتین مسئلے، 5 مسئلے ذو جہتین ذکر ہو رہے ہیں کہ شرک کے مقابلے میں کوئی ایسی چیزیں جو تمہیں نفع مند ہو رہی ہیں شرک کے مقابلے میں ان کو بھی چھوڑ دو۔ کیوں کہ شرک چونکہ فتنے کے لحاظ سے اکبر ہے، اور جو تمہارے نزدیک نفع مند چیزیں ہیں وہ قلیل النفع ہے یا اقل النفع ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، مگر شرک جو ہے اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جا سکے گا، یہ خیال کر لیں۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ حتی یؤمنن، حتیٰ کہ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ ایمان یعنی پہلے ایمان لے آئیں پھر نکاح کرو، یہ نہیں کہ نکاح پہلے کر لو اور پھر کہو جی بعد میں سمجھا لیں گے اس کو۔ کیا کہہ کے سمجھاؤ گے؟ اماں جی، بیبے جی، کیا کہہ کے سمجھاؤ گے؟ کیونکہ پہلے تو تم سوائے اماں اور بیبے کے اس کو بلا نہیں سکتے، غیر محرم کو اگر بلانا بھی ہو تو ایسے ہی بلایا جائے گا نا، اماں جی کر کے یا بیبے جی، اور کو کیا کہے اماں جی میں تیرے ساتھ نکاح کر چکا ہوں اس لیے آپ ایسا عقیدے پہ آ جائے، نہیں، حتیٰ یؤمننا، حتیٰ کہ ایمان پہلے وہ لے آئیں پھر بعد میں نکاح کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈی جو ایماندار ہے وہ بہترین ہے بنسبت مشرک عورت کے، اگرچہ وہ مشرک تمہارے دل میں لگ ہی کیوں نہ چکی ہو، اعجبکم، تمہارے دل کو خوب بھی کیوں نہ گئی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ نکاح کر کے دو کسی مشرک سور کو حتیٰ کہ وہ پہلے ایمان لے آئے، لونڈا ہو ایماندار، وہ مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ مشرک جو ہے نا چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ دعوت دے رہے ہیں
کس کی طرف؟ جہنم کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے، اور جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو، یہ شرک جو ہے نری دعوت الل جہنم ہے۔ لہذا مسلمان مرد یا عورت کو دائی النار کے ساتھ نکاح شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور البتہ اہل کتاب والوں کی چھوکری تم لے سکتے ہو۔ معلوم ہوا اہل کتاب والے دائی النار نہیں ہے، مشرک دائی النار ہے، اس لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ اس سے نہ رشتہ کرنا ہے نہ کروانا ہے۔ اور اہل کتاب کو اس کا رشتہ لے سکتے ہو، اس کی ذبیحہ کھا سکتے ہو، یعنی نطفے کی بھی اجازت ہے اور لقمے کی بھی اجازت ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ یدون الی النار نہیں ہے، مشرک ہوتا ہے یدون الی النار۔ اور معلوم یہ بھی ہو گیا کہ جن کی ذبیحہ اللہ نے حلال کی ہے وہ مشرک نہیں تھے، یدون الی النار نہیں تھے، ورنہ یدون الی النار ہوتے تو جس طرح یہاں مشرک کے ساتھ رشتہ ناجائز ہے وہاں بھی رشتہ ناجائز ہوتا۔ نہیں، یدون الی النار ہے اگر دعوت توحید کے خلاف دعوت شرک دی جائے۔ ہاں جی، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ کے مقابلے میں وہ دعوت دے رہے ہیں شرک کی، اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی اپنی توفیق سے، باذن ہی بتوفیق ہی، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب بھائی اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ مشرک دعوت الی النار دیتے ہیں تو مسلمان کو تو اسی پہ پابند رہنا ہوگا جو کچھ اللہ نے فرما دیا۔ اب یہاں عقل زٹلیات کے ساتھ کہ فلاں بھی دعوت الی النار دیتا ہے، فلاں بھی دعوت الی النار دیتا ہے، یہ اپنے عقلیات سے تو کام نہیں چل سکتا نا۔ دعوت الی النار کی بات تو کی ہے کس نے؟ اللہ کریم نے فرما دیا، اور فرمایا بھی اسی نکاح کے موقع پہ ہے کہ نہ ان سے نکاح لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ تمہارا ہوئے، نہ رشتہ ان سے لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار۔ نیز دوسری چیز یہ ہے اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، جہاں شادی کا حکم ہوتا ہے، جہاں شادی کا حکم ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان شادی ہونی ضروری ہے جن کے درمیان مودت ہو، محبت ہو، رحم دلی ہو۔ اور مشرک اور مومن کے درمیان مودت پیدا ہو سکتی نہیں، مودت پیدا ہو سکتی نہیں۔ میاں بیوی کے اندر محبت قلبی کا ہونا لازمی ہے، مگر مشرک اور موحد ہوں ان دونوں کے درمیان وہ محبت کا رابطہ پیدا ہو سکتا بھی نہیں ہے، اس لیے شادی کا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خالص موحد اگر عورت ہے اور وہ خالص مشرک، کسی مغالطے کی بنا پہ شادی ہو گئی ہے تو ان کا زندگی کا نبھا قطعاً نہیں ہو سکتا، آخر ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ قطعاً ہو نہیں سکتا کہ ایک خالص موحد ہو دوسرا خالص مشرک ہو، ان کی شادی ہو اور نبھا ہو جائے، نبھا قطعاً نہیں ہو سکتا، یا عورت اجڑ جائے گی یا مرد اجڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے درمیان مودت اور محبت کا ہونا ضروری ہے، اور مودت جو ہے وہ اسی وقت مکمل ہوگی جب دونوں کا مشن اور مذہب ایک ہوگا۔ اگر مذہب کے اندر تفریق ہوگی تو مودت حقیقی پیدا ہو سکتی بھی نہیں۔ جب مودت اور محبت حقیقی پیدا نہیں ہو سکے گی تو وہ رشتہ کبھی قائم رہ نہیں سکے گا۔ اگر کسی کا مغالطے میں ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ پتہ چلے دوبارہ نکاح کریں
نہیں 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 نہیں، اگر پتہ چل جائے مثلا مرد کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مشرکہ ہے، آج کل ایسا تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، آج کل تو کسی کو مغالطہ ہو سکتا بھی نہیں، کیوں؟ شرک بھی واضح ہو چکا ہے اور توحید بھی واضح ہو چکی ہے۔ ہاں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں آپ جائیں، فرض کرو جہاں اسلام کی تبلیغ پہنچی بھی نہیں، وہاں اس قسم کے لوگ مل سکتے ہیں جن کو شرک کا پتہ نہ ہو یا توحید کا پتہ نہ ہو۔ بہرحال ایسا سلسلہ فرض کر لو کہ ایک آدمی موحد ہے مگر مغالطے کی بنا پہ مشرکہ عورت کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو مشرکہ ہے، تو پھر اس کو بھگانا ضروری ہے، لے آنا جائز نہیں سمجھ آئے؟ ہاں یعنی یہ کوشش نہ کرے اس کو لے آئے۔ اگر وہ توحید قبول کر لے، اگر توحید قبول کر لے گی تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے، پہلا نکاح۔ ہاں وہ عورت چھوکری جو ہے پھتو وہ ٹھیک ہو جائے، بے شک ہو جائیں سارے مشرک، اٹیر لے جہاں سے کوشش ہوتی ہے لے جا، پورے خاندان یا قبیلے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، صرف جوڑا جو مل رہا ہے ان کا آپس میں اتحاد فی المذہب ہونا ضروری ہے۔ ہیں کن سے؟ ہاں 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 ٹھیک ہے، وہ بچے بالکل اپنے باپ کے ہوں گے، وہ حلال شمار ہوں گے، الولد للفراش ہے، جس باب یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس کے خلاف اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں، اور جو اسلام کے خلاف سوچے وہ کافر ہوتا ہے۔ ہاں جی مقدمہ تمہیدی ہے نا۔ اچھا جناب، اب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب ایام ماہواری کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان ایام میں اپنی بیوی کے پاس آدمی جائے تو وہ نفع تو اٹھا رہا ہے، ایک لحاظ سے اس کے اندر نفع بھی ہے، ایک لحاظ سے اس کے اندر نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ وہ نری ایذا بنے گی، اس کا وجود بیمار ہو جائے گا اور وہ صحت مند نہیں رہے گا، اور ایک طرف فائدہ بھی ہے کہ وہ تبھی اپنے تقاضے کے مطابق کچھ نفع بھی اٹھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں، آپ فرما دیں ہوا اذن، وہ بھی نری کے نری تکلیف ہی تکلیف ہے، بس دور رہ گیا کرو تم عورتوں کے ساتھ میل جول کیے بغیر فی المحیض حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن حتی یطہرن، نہ نزدیک جایا کرو ان کے حتی یطہرن، حتی یطہرن وتطہرن، حتی کہ وہ پاک ہو جائیں کس سے؟ حیض سے، وتطہرن اور پاک ہو جائیں بذریعہ پانی کے، حتی یطہرن عن الحیض، وتطہرن یہاں معذوف مانا جائے گا، حتی یطہرن، حتی کہ مکمل طور پہ وہ حیض سے بجائے حیض کے طہر آ جائے، یہ تو وہ طہر ہے جس میں حیض نہیں ہوتا، یہاں طہر سے مراد وہی طہر ہے جس کے اندر ایام حیض نہ ہوں، باقی تطہیر جو ہے وہ الگ ہے، حتی یطہرن، حتی کہ پاک ہو جائیں ماہواری ایام سے، پھر غسل بھی کر لیں، وہ تطہرنا جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا قرینہ کلام کے لحاظ سے، کیوں آگے آ رہا ہے فیضا تطہرنا، یہ خود قرینہ اس بات کا کہ حتی یطہرنا کے بعد کیا معذوف ہے؟ تطہرنا، فیضا تطہرنا، پس جب وہ پانی کے ذریعے خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر آؤ تم جس اس مکان سے، حیث و مکانیہ
اس مکان سے جو امر کیا ہے تم کو اللہ نے، اندھا دھند فائرنگ نہ شروع کر دو، من حیث اس مکان سے آؤ، وہ کھیتی کا مقام جو ہے اس کی طرف سے آؤ۔ ان اللہ، یہودیوں کی طرح اندھے ہو کے نہ شروع ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، اور اگر کبھی کوئی شخص غلطی ایسا کر بھی بیٹھا ہے تو آئندہ کے لیے سنبھل جائے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے جو سرے سے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ متطہرین، متطہرین میں تکلف ہے، باب تفعول کا ہے نا، اس میں تکلف ہوتا ہے۔ من المتطہرین یعنی پورے زور سے وہ بچ کے رہتے ہیں، ہمیشہ ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، لہذا آیا کرو اپنی کھیتی کے اس مقام پر، انا شئتم، جس کیفیت سے چاہو تم۔ انا کیفیہ، حضرت صاحب کے پاس ہوتا تھا نا آدمی، ایک فقیر سائیں، یہاں جب اس کا ترجمہ کر رہے تھے نا حضرت صاحب، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ سائیں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کرنا چاہیے، انا شئتم ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا ہاں اللہ راضی تھی بھی دس، ہاں دس، اکے لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر۔ یہ انا کا معنی کیا ہے؟ لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر۔ انا شئتم کیفیت کا بیان ہے نا، جس کیفیت سے چاہو تم۔ وہ سرانہ اپنے سامنے رکھتا تھا نا، اسی طرح لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر سمجھاتا تھا کہ اس طرح لٹا کر، اس طرح بٹھا کر، اس طرح کھڑا کر۔ انا شئتم، جس کیفیت سے چاہو تم۔ مکان تو ہے ہر والا، اور کیفیت وہ جس طرح تمہیں اچھا لگے۔ وقدموا لانفسکم، مگر یہی لذتیں نہ اٹھاتے رہنا۔ قدموا لانفسکم، اچھے اعمال آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، کیونکہ یہ لذتیں اور سرور تو یہیں رہ جائے گی، وہ تو آگے جائے گا کچھ نہیں۔ اپنے اگلے جہان کے لیے بھی تو کچھ سنو، اسی عورتوں کے ذا العلم فی افخاص النساء، علم جو ہے وہ عورتوں کے رانوں میں سارا ختم ہو گیا۔ ذا العلم فی افخاص النساء، آدمی اپنے علم اور سوچ وچار کو ختم کرتا ہے، جس کو ادھر زیادہ عشق شروع ہو جائے نا، کثرت کے ساتھ شروع ہو جائے، یوں سمجھو اس کا علم بھی گیا۔ علم کیوں گیا؟ اس کا فکر صحیح گیا۔ فکر صحیح کیوں گیا؟ اس لیے کہ دل کا یقین گیا۔ دل کا یقین کیوں گیا؟ کہ دماغ کا فکر صحیح گیا۔ فکر صحیح جب غلط ہوا تو حفظ ختم ہو گیا۔ حفظ ختم ہوا تو ملکہ شیطانی آ گیا۔ ملکہ شیطانی آ گیا تو وہ علم جو دماغ میں رہتا تھا اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے ذا العلم فی افخاذ النساء، اس پہ یہ اجماعی مقولہ ہے علماء حکمت کا کہ ذا العلم فی افخاذ النساء۔ واتقوا اللہ قدموا لانفسکم، یعنی آگے بھیجنے کے لیے کوئی اعمال بھیجو، اسی سرور اور لذت میں بھی نہ رہ جایا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ اللہ کو تم تحقیق تم ملنے والے ہو۔ اے میرے رسول، وبشر المؤمنین، یہ آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو مبارک دے دیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ہے
کیا 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 کہہ رہے ہو؟ ہاں جو کتابیں فقہ کی ہم نے پڑھی ہیں اس میں تو یہ بات کوئی نہیں. جو آپ نے اسپیشل کو کتاب لکھی ہے یا آپ کے کسی بزرگ نے لکھی ہے یا بات صحیح بتاؤ، جو کچھ لکھی ہوئی ہے غلط کیوں کہتے ہو؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاں ہاں نس سے قطعی یا کیا سے قطعی؟ ہاں کیا سے قطعی کی کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں نہ یہ قیاس، او ہو قیاس ہو کس طرح گیا یہ مسئلہ تو نس سے قطعی کا ہے، قیاس کس طرح کہو گے اس کو؟ جب وہ آیت آئے گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا، سمجھا؟ یہاں بے تکی بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں چونکہ قیاس سے قطعی کی بات نہیں، یہاں نص سے قطعی کی بات ہے. ہاں وہ جب آئے گی نا آیت تو خود بخود آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا، انشاءاللہ ہم بھی پھر چڑھائی کر دیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، امر انتظامی. نہ بنا لیا کرو تم اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کی، اس کے لیے کہ تم ان تبرو و تتقو، تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو اور سلو کرو درمیان لوگوں کے. ان میں سے کوئی کام بھی تم نہ کرو صرف اس لیے کہ یار ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے، اللہ کے نام کی ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم کسی دھڑے کے آدمی نہیں رہیں گے، کوئی لڑے کوئی مرے کوئی جیے یا مرے تو یوں ہی مسکرائے جا، میرا جو حال ہو سو ہو پر کے نظر گرائے جا. ہم قسم کھا بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کسی کی دھڑ نہیں کریں گے، کسی کی پاس نہیں کریں گے. اس لیے یار ہم جو قسمیں کھا بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ اور نیکی کرنے سے اس لیے رک جاؤ کہ تم کہو ہم اللہ کی قسمیں کھا بیٹھے ہیں. توڑ دو اللہ کے نام کی قسمیں اگر کھائی ہیں تو یہ خرافت ہے میری، ختم کر دو. جہاں نیکی کا کام کرنا ہو وہاں ضرور کرو. ان تبرو وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اچھائی کا کام کرنا ہو، گناہ سے بچنے کا کام کرنا ہو، تصلحوا بین الناس، لوگوں کو ان کے درمیان اصلاح کرانی مقصود ہو تو پھر صرف قسموں کے سہارے پہ روک کے نہ بیٹھ جایا کرو. آئندہ خبردار مت کے قسمیں کھانا، واللہ سمیع علیم. اچھا اب چونکہ یہ بات آ گئی تھی قسم کی، اس لاگت سے مکمل طور پہ حلف برداری کا قانون بھی سن لو. نہیں پکڑتا تم کو اللہ لغو قسموں کے معاملے میں، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں میں جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے. دل سے آمدن جان بوجھ کر اگر قسم کھائی ہے جھوٹی تو وہاں اللہ پکڑتا ہے. للذین یؤلون، وہ بات تو ہو گئی، یہ بات واضح ہو گیا مسئلہ کہ لغو بات پہ، لغو قسم کھانے پہ اللہ پکڑتا نہیں. جہاں تقیہ کلام ہو جاتا ہے نا، قسمیں خدا کی قسم رب کی قسم، یہ عام تقیہ کے طور پہ ہوتا ہے. ہر بات پہ بلا ارادہ منہ پہ یہ لفظ آ جانا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے. یہ لغو قسم کی قسمیں جو ہیں ان پہ اللہ فرماتے ہیں ہم گرفت نہیں کرتے. البتہ وہ قسم جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو اور تمہیں پتہ ہو، دل کے اندر تمہیں یقین ہو
کہ ہم یہ خلاف واقعہ قسم کھا رہے ہیں، البتہ ان پہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کے متعلق تھوڑا سا قانون لکھ لیں۔ جو قسم محض تقیہ کلام کے طور پر ہو، جو قسم محض تقیہ کلام کے طور پر ہو، جیسے عرب والے بولتے ہیں بلا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، بلا واللہ، یا ہماری عام بول چال میں ہوتا ہے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، کبھی ہوتا ہے خدا کی قسم، واللہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مقدس میں حضرت عائشہ اور امام شافعی کی تفسیر کے مطابق ان کو ایمان لغو میں شمار کیا گیا ہے۔ اس میں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کفارہ، خواہ فعل ماضی پر ہو خواہ مستقبل پہ۔ جیسا کہ فتح القدیر، در المختار وغیرہ میں موجود ہے۔ نمبر 2، قصدن گزشتہ فعل پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو۔ قصدن گزشتہ فعل پر، کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو، اگرچہ قسم کھانے والا اس کو خلاف واقعہ نہ سمجھے۔ اس کا حکم قرآن میں مذکور نہیں ہے، قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن، اب 4 امور انتظامیہ ذکر کیے جائیں گے۔ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے لیے 3 حیض کی، 3 ماہ کے لیے 3 حیض گزر جائیں۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ بنایا پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں،
ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کو صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ ایمان ہے تو پھر چھپائیں نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خاوند وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو واپس لوٹا لیں اس معاملے میں، اگر طلاق مغلظہ نہیں ہوئی۔ ان ارادو اصلاحا، اگر میاں بیوی والے دونوں اصلاح کا خیال رکھتے ہوں تو وہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی ان حق ہیں مثل اس کے جس طرح ان پر عورتوں کے حق ہیں، مردوں کے حق ہیں، اسی طرح عورتوں کے مردوں پہ بھی حق ہیں، مگر وہ تمام حقوق کو بالمعروف مشہور معقول طریقے سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ للرجال علیہن درجۃ، ایک درجہ کی مردوں کو ان عورتوں پہ فضیلت ہے، اوپر نیچے والا فرق ہے۔ واللہ عزیز حکیم، ایک درجے کی۔ مولانا روم ہے نا مثنوی والا، ان کے سامنے ایک معقولی آدمی آیا تھا، بہت بڑا، وہ بھی عالم تھا، بڑا معقولی، اصل تو ان کو ڈھانے کے لیے آیا تھا مثنوی والے کو۔ اس نے آ کے سوال کیا، جی عقل کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کا وجود خود حصہ ہے، اس لیے اس کے انتظامی امور، حاجی امور، امور حاجیہ، امور ضروریہ کے اندر بھی حصہ ضرور ہوگا۔ اب جب کہ اس جہان میں مرد کا حصہ جو ہے اوپر والا ہے، عورت کا نیچے والا، وہ تحت ہے، وہ فوق ہے، تو اب جب اگلا جہان آئے گا تو اس میں حصہ بقدر جسہ ضرور بدلے گا، اس لیے فوق تحت بن جائے گا، تحت۔ مولانا روم نے کہا فوق تحت بے شک بدل جائے گا مگر ہتھیار نہیں بدلے گا، ہتھیار ہر کسی کے پاس اپنا ہی ہوگا۔ اسے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تو مولانا روم نے کہا جب یہ ٹھیک ہے، جب ہتھیار کا حصہ نہیں بدلا تو معلوم ہوا یہ قانون بھی غلط ہے عقل والا کہ بندہ جو ہے اس کا حصہ بدل جاتا ہے، سرے سے یہ بھی غلط ہے، ورنہ اگر بدلتا تو حصہ تو ہوتا ہے نفس اور سرور میں، سرور کے لیے تو ہتھیار چاہیے، ہتھیار تو بدلا نہیں، اس لیے نیچے والا اگر اوپر بھی چلا جائے تو کیا فائدہ ہے، ہتھیار تو وہی اس کے پاس اپنا ہی ہوگا، خود کا اپنا ہوگا۔ تو یہ بات گویا کہ غلط ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حصہ بدل جائے گا پھر ہر ایک کا حصہ، نہ، یہ درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ قوام کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ قوام ہے، یعنی قوت طاقت کے لحاظ سے، علم کی طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی، یہ ایک درجہ ہے جو مرد کو اس پہ غالب کرتا ہے۔ اس کے باوجود حالانکہ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر یہ درجہ بیچارہ کا ہوتا بھی نہیں، نہ قوت کے لحاظ سے اور نہ علم کے لحاظ سے، نہ امور نظمیہ کے لحاظ سے، جس طرح یہ بے نظیر ہے۔ اب وہ جو زرداری ہے مثال کے طور پہ، نہ اس کے اندر کوئی درجہ بھی موجود نہیں، سارے درجے اسی نیچے والی کو حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں اب چلو طلاق کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سن لو، امور انتظامیہ جو بیان ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ صحیح چلے۔ الطلاق مرتان،
طلاق جو ہے وہ تو ہے 2 مرتبہ. کون سی طلاق؟ جس میں رجوع ہوتا ہے. الطلاق مرتان. لوگ خواہ مخواہ دوسرے جھگڑے یہاں شروع کر دیتے ہیں نا. غیر مقلد اور مقلدین کے درمیان یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہاں کون سی طلاق مراد ہے اور کتنی مرتبہ طلاق ہے، سنت کے مطابق کتنی طلاق ہونی چاہیے، بدعت کے مطابق کتنی ہو. یہ سارے فضول جھگڑے ہیں. الطلاق مرتان. طلاق جو ہے اصل میں تو وہ 2 مرتبہ ہے. کیا مطلب؟ ایسی طلاق جس میں رجوع ممکن ہو، وہ 2 ہی مرتبہ ہوگی. ایسی طلاق جس میں، اب آپ سوال کریں کہ رجوع کا تو یہاں لفظ لکھا ہوا نہیں، آپ نے رجوع کی قید کہاں سے نکال لی؟ تو اگلی کلام وہ خود بتلا رہی ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، او یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں طلاق رجعی کا ذکر ہے اور کسی طلاق کا نہیں. دوسرے جھگڑے ڈالنے والے وہ قرآن مقدس کو خواہ مخواہ اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں. یہاں کوئی جھگڑا نہیں. بات صرف یہ ہو رہی ہے جس طرز پہ قرآن چل رہا ہے کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہو وہ اپنے انتہائی درجے میں 2 مرتبہ ہے، اس سے زائد نہیں ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. اب معروف طریقے کے ساتھ، شرعی طریقے کے مطابق یا تو روک لو اس کو، دوبارہ نکاح کر لو، رجوع کر لو، اور تسریح بِإِحسان، یا بڑے خلوص کے ساتھ اس کو آزاد کر دو، جانے دو اس کو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. نہیں تمہارے لیے جائز کہ پکڑ لو تم ان عورتوں سے وہ مال جو دیا تھا تم نے ان کو کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، یہ استثناء منقطع ہے. یعنی لیکن یہ دوسری صورت ہے، اگر میاں بیوی دونوں آپس میں خوف رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کے لیے پھر تصریح ہی تصریح ہوگی، امساک نہیں ہو سکتا. اب فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. او حکام، تمہیں ہم کہتے ہیں اگر وہ میاں بیوی کے معاملے میں تم ڈرتے ہو کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو پھر کوئی گناہ نہیں اوپر ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اس کے کہ وہ فدیہ دے دے، خلو کر لے اپنے خاوند کے ساتھ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں. آپ مسلم سوسائٹی کی پنچایت والوں، تمہیں ضروری چاہیے کہ اللہ کی حدود کے خلاف مت نہ کرو، نہ کرنے دو. فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. پس جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے وہ ظالم ہی ہوگا. فإن طلقها فلا تحل له. اب لوگ کیا کہتے ہیں، 2 پہلے دی تھیں، 2 تیسری یہ ہو گئی، خواہ مخواہ کا جھوٹ نہ کو لاگا نہ دے گا. اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ درمیان میں کیا ہے؟ خلو کا ذکر ہے. درمیان میں کیا ہے؟ اسی خلو کی طلاق کا بات ذکر ہو رہا ہے کہ جب عورت فدیہ دے دے، خلو کر لے، تو اس وقت جو طلاق ہوگی اس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ 2 پہلے تھیں اور تیسری اب ہو گئی. اور درمیان میں یہ 3-4 سطریں والی ایک مستقل مضمون آ گیا ہے. یہاں اب تیسری طلاق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق اب وہی ہے جو خلو کے ذریعے ہو رہی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس جب وہ طلاق دے دے یعنی خلو کے ذریعے، فلا تحل له من بعد، اب اس کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے وہ عورت، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے. وہ اپنی مرضی سے
بگاڑ پیدا کریں اپنی مرضی سے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر اپنی مرضی سے چاہے تو اسی پہلے خاوند کے ساتھ پھر دوبارہ شادی کر سکتے۔ یہ اپنی اپنی مرضی چلتی جا رہی ہے، حلال شلال یہاں نہیں ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس پہ جو کسی کے لیے حلالہ نکالتا ہے یا جس کے لیے حلالہ نکالا جائے۔ ہاں جی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پہ اگر گمان رکھتے ہوں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم رکھ سکیں کہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود، وہ بھی اللہ کی حدیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس وقت طلاق رجی تم نے دے دی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ نہیں آئی؟ یہ فدیے والی طلاق ہے، خلو والی طلاق کا ذکر ہے، اسی کی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، یہ کس والی ہے؟ یہ خلو والی طلاق ہے۔ ہاں آگے، بھائی زوج ثانی جس کے ساتھ اس نے جا کے نکاح کیا ہے وہ اگر طلاق دے دے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت طلاق دی تھی تم نے طلاق رجعی عورتوں کو، پس پہنچنے لگی ہیں اپنی مدت کو، بلغنا اے قاربنا اجلہن، پہنچنے لگی ہیں، یہ نہیں کہ پہنچ چکی ہیں، پہنچنے لگی ہیں اپنی مدت کو، تو اب ابھی تک پہنچی نہیں، ابھی کئی دن رہتے ہیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا معقول طریقے کے ساتھ ان کو روک لو۔ کیا معقول طریقہ ہوتا ہے؟ معروفن، معروف طریقے کے ساتھ، یہاں بھی تو وہ قید ہے نا، جو شرعی طریقہ ہے معروف وہ کون سا تھا؟ فاتو حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف آؤ، یہ نہیں کہ رجوع کے بہانے میں تم پیچھے سے شروع ہو جاؤ۔ یہ معروفن کی قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی شرعی طریقے کے مطابق تم ان کو روک رکھو جس طریقے کے مطابق شریعت نے تمہیں کہا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں اور رجوع کا بہانہ بنا کے بھئی چلو کسی نہ کسی طرح تو استعمال کر لوں نا عورت کو تاکہ رجوع ثابت ہو جائے، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا اندھا کھاتا نہ بنا کے آؤ۔ معروفن، معروفن اے حکم شرعی، اس کے مطابق آؤ۔ او سرہوہن بمعروفن، یا چھوڑ دو اس کو معروف طریقے کے ساتھ، مطالبہ کوئی نہ کرو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، نہ روک رکھو ان کو ضرر رسانی کے لیے، ضرارا لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو ان پہ۔ ومن یفعل ذلک، جو کرے گا یوں، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہ بنا لیا کرو اللہ کے احکام والی آیات کو مخول، یاد رکھو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اور جو کچھ اتارا ہے تم پہ اللہ نے کتاب میں اور حکمت میں، یعظکم بہ، یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ نصیحت کرے تم کو ساتھ اس کے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ واذا طلقتم النساء، جب طلاق دے چکے ہو تم عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو، اے اتممنا مدتہن، یہاں قاربنا نہیں، فبلغن اجلہن،
پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو، اب نہ رکاوٹ ڈالو ان میں جو وہ نکاح کر سکیں اپنی من پسند کے خامدوں کے ساتھ، جبکہ راجی باجی ہو جائیں درمیان اپنے، بالمعروف شرعی نکاح کے طور پہ، خفیہ نہ شرعی، اعلن النکاح۔ ہاں ذالک یوعظ بہ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، نصیحت کی گئی ہے ان کے ذریعے، من کان منکم، جو تم میں سے ایمان لے آ رہا ہے اللہ کے ساتھ دن قیامت کے ساتھ، ذالکم ازکا لکم، یہ نری صفائی ہے تمہارے لیے اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی خوب جانتا ہے نقصان دینے والے چیزوں کو اور نفع دینے والی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ بس انہوں نے رابطہ کر لیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ماواں جو ہیں مائیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل، یہ اس بندے کے لیے ہے اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے کہ پورا کرے رضاعت کو، ورنہ یہ ضروری حکم نہیں، اس سے کم مدت تک کے لیے بھی پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک کے لیے، سال تک کے لیے، یہ فی نفس ہی یہ مدت ضروری نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور بچے کا رزقہن، ان کی تنخواہ دینا اس کے ذمہ ہوگا، وکسوتہن، اور ان کا لباس پہنانا یہ بھی عمدہ طریقے کے ساتھ ان کو دینا پڑے گا۔ کیوں نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی جی بھی مگر اپنی وسعت کے مطابق؟ عورت اگر کہہ دیتی ہے کہ میری وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں، یہ بچہ تیرا ہے، میں تیرے فراش کے لیے تو تھی مگر تیرے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، تیری روٹی پکانے کے لیے، تیرے کپڑے دھونے کے لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، جو کام میرے ذمہ ہے وہ تو رات دن بے شک لیے رکھ۔